عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج استخارہ لیے الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں مختلف مسائل، مختلف موضوعات اور مختلف امراض کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل بالتفصیل گفتگو ہوتی ہے، اور پھر ان مسائل، ان پریشانیوں اور ان مشکلات سے نکلنے کے اور نجات پانے کے الحمدللہ عز و جل بہت سارے روحانی علاج بیان بھی کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات معاملے کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ رشتے بھی آ رہے ہوتے ہیں، اچھا بات بھی ہو چکی ہوتی ہے، رشتہ بھی طے ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اب انتظار ہوتا ہے شادی کا۔ شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوتی ہے، یعنی پیسے اتنے جمع نہیں ہو پا رہے ہوتے کہ شادی کے معاملات طے پائے جا سکیں۔ اب اس وجہ سے بھی بعض اوقات شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہوتی۔ اب آئیے ایسا میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، یہ وظیفہ والدین بھی پڑھیں، گھر کے سرپرست بھی پڑھیں، جو بھائی اپنے بہنوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس وظیفے پر عمل کریں، جو اپنی شادی کے خواہش مند ہیں وہ بھی اس وظیفے پر عمل کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل شادی کے اسباب بھی بن جائیں گے، اور خیر و عافیت کے ساتھ شادی کے سارے معاملات وہ بھی پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو پڑھنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام، یا سمیعو، یا سمیعو، یا سمیعو، یہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد پھر گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، شادی کے اسباب بن جائیں، خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ شادیاں ہو جائیں، اس کے لیے دعا کیجئے گا۔ الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے بخیر و عافیت جلد آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اور اس وظیفے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کرے، جو مانگے گا وہ الحمدللہ عز و جل پائے گا، یعنی جائز حاجات کے پورا ہونے کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گھریلو حوالے سے مختلف مسائل کے حل کے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج ہم سن رہے ہیں۔ اچھا، ان مسائل میں سے ایک مسئلے کی نوعیت کچھ اس طرح بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان جو نا اتفاقی ہوتی ہے، جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات شوہر بد مزاج ہو چکا ہوتا ہے، بد زبان ہو چکا ہوتا ہے، بات بات پر جھاڑنے کی عادت، بات بات پر ٹوکنے کی عادت، بات بات پر غصہ کرنے کی عادت، یعنی یوں کہیے کہ بعض اوقات شوہر یہ بری عادتوں کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شوہر بری عادتوں کا شکار ہو چکا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، راہ راست پر نہ آتا ہو، اگر کوئی بیوی یہ چاہتی ہو کہ میرے شوہر نیک بن جائیں، راہ راست پر آ جائیں، نمازی بن جائیں، بری عادتیں چھوڑ جائیں، تو اب ایسی صورت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ 11 مرتبہ 11 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ سورۃ الفاتحہ، قرآن پاک کی پہلی سورۃ الفاتحہ، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام سورۃ الشافیہ بھی ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، اور اب یہ دم کیا ہوا پانی اپنے شوہر کو پلائیں۔ جب موقع ملے یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی اپنے شوہر کو پلائیں۔ الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے شوہر کی جو بھی بری عادتیں ہیں وہ بری عادتیں ختم ہو جائیں گی، اور شوہر یہ راہ راست پر آ جائے گا۔ اچھا، اب اس میں یوں بھی حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں کہ یہ دم کیا ہوا پانی چاہیں تو آپ اپنے کولر میں ڈال دیں، شوہر بھی پئیں، اور اگر گھر کے دیگر افراد بھی پئیں گے تو الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے، وہ بھی نیک بنیں گے۔ تو یہ وظیفہ
حکمت عملی کے ساتھ کرنا ہے، شوہر کو بتائے بغیر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کر پانی پر دم کر کے حکمت عملی کے ساتھ بغیر شوہر کو بتائیں آپ یہ پانی ان کو پلائیں۔ اس کے فوائد الحمدللہ سے وجل آپ کو نظر آئیں گے، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، اور جو بھی بری عادتیں ہیں وہ الحمدللہ سے وجل ختم ہو جائیں گی۔ اب اسی کے ضمن میں ایک اور وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اور اگر معاملہ بالکل اسی کے برعکس ہو، بیوی اگر نافرمان ہو چکی ہو شوہر کی، بات بات پر ضد کرنے کی عادت ہو، تنگ کرنے کی عادت ہو، کیونکہ بعض اوقات کچھ معاملات اس طرح کے بھی ہو جاتے ہیں کہ کچھ شکایتیں بیویوں کی طرف سے بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی شوہر یہ چاہتا ہو کہ میری زوجہ فرما بردار ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام بکثرت پڑھا کرے، یا ولیو، یا ولیو، یا ولیو، یہ بکثرت اس وظیفے کو پڑھا کرے، اور وقتاً فوقتاً درود پاک بھی پڑھتے رہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس کی زوجہ فرما بردار ہو جائے گی، اس کی زوجہ اطاعت گزار ہو جائے گی۔ یہ وظائف، یہ روحانی علاج الحمدللہ عز و جل جو آپ کو بتائے گئے کہ شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے اور بیوی کو فرما بردار بنانے کے لیے کیا وظائف پڑھنے ہیں، یہ بھی الحمدللہ عز و جل آپ کو بتائے گئے۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، ان روحانی علاج پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ حکمت عملی ہمیں بھی اختیار کرنا پڑے گی۔ خود اگر اپنی غلطی ہے تو آگے بڑھ کر معافی مانگ لینا پڑے گی، اگر سامنے والے کی غلطی ہو تو اسے بھی معاف کرنا پڑے گا۔ اپنے معاملات کو حکمت عملی کے ساتھ، پیار، محبت، شفقت کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ اور محبت کے ساتھ یہ لے کر چلنا پڑے گا۔ کئی معاملات میں ہمیں صبر سے کام لینا پڑے گا، اور قوت برداشت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گی، تب جا کر الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہوں گے۔ حکمت عملی آپ اختیار کیجئے گا، احتیاط آپ کیجئے گا، اور جو وظائف آپ کو بتائے گا یہ وظائف آپ نے اپنے معاملات میں شامل کرنا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آپ دیکھیں گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ بلکہ یہاں میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں کہ آپ اپنے گھر میں مدنی چینل بھی چلائیں۔ الحمدللہ عز و جل آپ کا مدنی چینل آپ کے گھر میں آ کر الحمدللہ عز و جل آپ کے گھر والوں کی تربیت کرے گا، اور یوں الحمدللہ عز و جل دیکھیں گھر میں برکتیں بھی رہیں گی، اور گھر امن اور سکون کا گہوارہ بھی بنے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حصول اولاد کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل ہم نے وظائف سنے، بے اولادوں کے لیے بھی روحانی علاج سنا، اولاد نرینہ کا بھی روحانی علاج سنا، بیٹی کا بھی روحانی علاج ہم نے سنا۔ اب بات کرتے ہیں حمل کی حفاظت کی۔ اللہ پاک اولاد کی نعمت نصیب فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد نصیب فرمائے، اولاد نرینہ نصیب فرمائے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین حمل کی حفاظت کی۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں حمل نہیں ٹھہرتا، امید قائم نہیں ہوتی، یا امید قائم تو ہو جاتی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد جا کر وہ امید ختم ہو جاتی ہے، یعنی حمل گر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ حمل کی بھی حفاظت رہے اور بچہ بھی صحت مند پیدا ہو، اس کے لیے آپ کو ایک تعویذ بنانے کا طریقہ میں آپ کو سکھاتا ہوں، یہ آپ نوٹ کر لیجئے، طریقہ کار بھی سمجھ لیجئے گا۔ جب امید قائم ہو جائے، خوشخبری مل جائے، تو اب آپ یہ تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیں، پیٹ پر باندھ لیں۔ الحمدللہ عز و جل اس تعویذ کی برکت سے حمل کی بھی حفاظت رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو بچہ بھی صحت مند اور تندرست پیدا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ایک عدد سادہ کاغذ، اس کاغذ پر آپ 111 مرتبہ لکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو صفاتی نام جو اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ ایک سادے سے کاغذ پر آپ یہ 111 مرتبہ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب آپ اس کا تعویذ تیار کروا کر اس کو کسی کپڑے میں، چمڑے میں، ریگزین میں سلوا لیں، اور سلوانے کے بعد یہ گلے میں ڈالیں، اور کوشش کریں کہ تعویذ یہ ناف سے اوپر رہے، پیٹ پر یہ تعویذ رہے۔ الحمدللہ عز و جل اس تعویذ کی برکت سے حمل کی بھی حفاظت رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا۔ یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا گلے میں تعویذ پہننے کے حوالے سے، اس میں یہ احتیاط لازمی کیجیے گا کہ یہ تعویذ بچے کی ولادت تک یہ باندھے رکھیے گا، بچے کی ولادت تک یہ تعویذ آپ کے گلے میں رہے گا، اور تعویذ پیٹ پر رہے گا۔ ضرورتاً کچھ دیر کھولنے میں حرج بھی نہیں ہے، کچھ دیر اگر کھولنا چاہیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد پھر آپ یہ تعویذ گلے میں پہن لیں، اور یہ تعویذ پیٹ پر رہے گا۔ آئیے ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں
بغیر آپریشن کے ولادت کا سلسلہ ہو۔ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے اور تقریباً ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بغیر آپریشن کے خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اولاد کی نعمت نصیب ہو اور بخیر و عافیت ڈیلیوری کے یعنی ولادت کے تمام معاملات پورے ہو جائیں۔ اس کے دو روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو وظیفہ اس کا یہ ہے کہ سورہ مریم یہ قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے، یہ روزانہ سورہ مریم پڑھنے کا معمول بنائیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پیٹ پر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، الحمدللہ عز و جل حمل کی حفاظت رہے گی۔ اسی طرح قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ انشقاق۔ سورہ انشقاق کی ابتدائی جو 5 آیات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں اسکرین پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ یہ 5 آیات یہ روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پیٹ پر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے حمل کی بھی حفاظت رہے گی اور بغیر آپریشن کے ولادت کا سلسلہ ہو جائے گا۔ تا حصول مراد اس وظیفے کو پڑھنا ہے، یعنی جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی روزانہ کی بنیاد پر یہ وظیفہ پڑھیں، پانی پر دم کر کے پئیں، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ دونوں روحانی علاج آپ کو بتا دیے گئے۔ اب ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹال بھی لگتے ہیں اور دنیا کے 32 ممالک میں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ تو حمل کی حفاظت کے لیے، بچے کی حفاظت کے لیے الحمدللہ عز و جل آپ چاہیں تو روحانی علاج کے اسٹال سے یہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں، استعمال کریں، الحمدللہ عز و جل ان تعویذات کی برکت سے بھی آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مختلف موضوعات پر مختلف مسائل کے الحمدللہ عز و جل ہم نے روحانی علاج سنے، حصول اولاد کے حوالے سے بھی، حمل کی حفاظت کے حوالے سے بھی، بغیر آپریشن کے ولادت کا سلسلہ ہو اس کے بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج سنے۔ اب وقت آتا ہے ولادت کے بعد بچے کی صحت اور تندرستی کا، یعنی عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو ولادت کے بعد بعض اوقات بچے کمزور ہوتے ہیں، بعض اوقات بچوں کو پیلیا ہو چکا ہوتا ہے، یرقان ہو چکا ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس ہو چکا ہوتا ہے، بعض اوقات بچوں میں اور جسمانی ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں بعض اوقات آئی سی یو میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سب بچوں کی خیر فرمائے۔ اب ایک ایسا میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں ناظرین کہ ولادت کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے بالغ ہونے تک آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، ہر قسم کے اثرات سے الحمدللہ عز و جل محفوظ ہو جائیں گے۔ دیکھیں جب بچے کی ولادت ہو جائے نا تو حکم تو یہی ہے کہ پہلے سیدھے کان میں اذان کہی جائے اور پھر الٹے کان میں تکبیر کہی جائے، اقامت کہی جائے۔ اذان اور اقامت کہنے کے بعد اب کیا کریں گے؟ 7 مرتبہ 7 ٹائم 7 مرتبہ یا برو یا برو یا برو، یہ 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں اور بچے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیں۔ الحمدللہ عز و جل آپ کا بچہ ہر طرح کے اثرات سے، ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی جسمانی کمزوریوں سے بالغ ہونے تک الحمدللہ عز و جل وہ حفاظت میں آ جائے گا۔ اور جب بچے کی ولادت ہو جائے، اللہ توفیق دے تو شکرانے میں عقیقہ بھی کریں، بچے کا بھی، بچے کی والدہ کا صدقہ بھی نکالیں کہ جان کی حفاظت کے لیے جان کا صدقہ دیا جائے، اور اس کے لیے بکرے کا صدقہ بہت مفید رہے گا۔ تو بکرے کا صدقہ گنجائش اگر ہو تو بکرے کا صدقہ دیں، بالفرض گنجائش نہیں ہے تو مرغی کا صدقہ دے دیں، اور اگر مرغی کا صدقہ دینے کی بھی گنجائش نہیں تو حسب توفیق جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کی گنجائش ہے، راہ خدا عز و جل میں خرچ کریں۔ آپ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجیے، آپ اپنی زکوٰۃ، فطرہ، صدقات، دیگر مدنی عطیات دعوت اسلامی کو بھی دیجیے اور دین کے عظیم کام میں اپنا بھی حصہ ملائیے۔ تو یاد رکھیے گا، ایک حدیث پاک بھی میں آپ کو سناؤں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ تو آپ صدقہ بھی دیں، الحمدللہ عز و جل صدقے کی برکت سے آپ کے بچوں کی بھی حفاظت رہے گی اور بہت ساری بیماریاں، بہت سارے امراض، مسائل یہ بھی الحمدللہ عز و جل حل ہوتے چلے جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کی ولادت کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ بعض اوقات بچے دودھ نہیں پیتے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں اور مختلف علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں،
اور مختلف ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مشورہ کرنا بھی چاہیے، ڈاکٹر سے بھی رائے لینی چاہیے، علاج بھی کروانا چاہیے۔ بعض اوقات جسمانی ایسی کمزوریاں ہو جاتی ہیں، جسمانی ایسے امراض بچوں کو ہو جاتے ہیں کہ بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات بچوں کو نظر بد بھی لگ جاتی ہے، بچوں کے کھانے پر، بچوں کے پینے پر بچوں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی نظر وغیرہ بھی اتارتے رہا کریں۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ چلیں ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں کہ اگر دودھ پینا چھوڑ دیا ہو بچوں نے، تو اگر والدین چاہتے ہیں کہ بچے دودھ پینے لگیں تو اس کے لیے آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا۔ آپ چاہیں تو ایک سادے سے کاغذ پر یا پھر کسی پلیٹ میں ایک بڑے سے تھال پر آپ 100 مرتبہ لکھیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ 100 مرتبہ لکھ کر اب آپ اس کو دریا کے پانی سے دھو کر، یعنی اس پلیٹ میں دریا کا پانی ڈالیں، یا جس کاغذ پر آپ نے یہ لکھا ہے اس کو دریا کے پانی میں ڈال کر جس بوتل میں ہو، تو اب وہ پانی آپ بچے کو پلائیں۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے بچے دودھ پینا شروع کر دیں گے۔ اچھا، ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بچے دودھ تو پئیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کی ضد کرنے کی بھی عادت الحمدللہ عز و جل یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا، اور اس کا بھی الحمدللہ عز و جل ایک تعویذ آتا ہے جو روحانی علاج کے اسٹال سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے آپ کے بچوں کے مسائل بھی، آپ کے اپنے مسائل بھی، آپ کے گھریلو مسائل بھی، آپ کے اپنے پرسنل مسائل بھی، آپ کے کاروباری، معاشی، نجی مسائل سب الحمدللہ عز و جل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717111 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن لیتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجیے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔